باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے اردو سٹوریز، اور آج کی ہماری جو سٹوری ہے وہ ہے جادوئی ٹوپی کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہاول پور کے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک دوست کا نام ریحان اور دوسرے کا نام طاہر تھا۔ ریحان نیک دل اور سمجھدار لڑکا تھا، جبکہ طاہر بگڑا ہوا۔ طاہر ہر کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا، جبکہ ریحان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر طاہر کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی بات پر دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت دنوں تک ایک دوسرے سے الگ رہنے لگے، نہ ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور نہ ہی ملتے۔ کسی روز ریحان جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ مٹکوں کا گٹا کندھے پر رکھ کر جا رہا ہے۔ بزرگ بہت ضعیف تھا، جس کی وجہ سے مٹکوں کا گٹا اٹھانے میں مشکل درپیش ہو رہی تھی۔ ریحان فوراً اس ضعیف بزرگ کے پاس گیا اور احترام سے لائیں بابا جی، میں آپ کی کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ضعیف بزرگ نے صاف انکار کر دیا، لیکن ریحان کے اصرار پر انہوں نے مٹکوں کا گھٹا ریحان کو دے دیا۔ ریحان مٹکوں کا گھٹا اٹھا کر بزرگ کے گھر تک پہنچا دیا اور واپس جانے لگا تو تبھی بزرگ نے ریحان کو روکا اور کہا، رکو بیٹا، اپنا انعام تو لے لو۔ ریحان نے کہا، نہیں بابا جی، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ بزرگ نے کہا، نہیں بیٹا جی، تم نے میرے بغیر بولے مدد کی، ورنہ آج کل کے لڑکے کہاں کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے بولا، بابا جی، یہ تو میرا فرض تھا، آپ میرے دادا کی طرح ہیں، اتنا تو کر سکتا ہوں۔ بزرگ پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، بہت شکریہ بیٹا، ہمیشہ خوش آباد سلامت رہو۔ اور بزرگ نے ریحان کو دعائیں دیتے ہوئے انعام کے طور پر ریحان کو ایک ٹوپی دی، اور ساتھ ہی کہا، یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں، بلکہ یہ ایک جادوئی ٹوپی ہے۔ جب تم اس ٹوپی کو پہنو گے اور جو کہو گے وہ تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ ریحان نے خوشی خوشی بزرگ سے انعام لیا اور شکریہ کہتے ہوئے چلتا بنا۔ ریحان گھر پہنچتے ہی جادوئی ٹوپی کو پہنا اور کہنے لگا، اے جادوئی ٹوپی، میرے سامنے ڈھیر سارے سونے کے سکے آ جائیں۔ ریحان کے بولتے ہی سونے کے سکے آ گئے۔ ریحان سونے کے سکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خوش انداز میں سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح سونے چاندی کے سکے مل جائیں تو وہ امیر ہو جائے گا اور اس طرح غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ ریحان نے سوچتے ہوئے دوبارہ اس جادوئی ٹوپی سے کہا، اے جادوئی ٹوپی، میرے سامنے سونے اور چاندی کے پیالے آ جائیں۔ ریحان کے کہتے ہی سونے اور چاندی کے پیالے آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریحان امیر ہو گیا۔ گاؤں کے سارے لوگ حیران تھے کہ ریحان اتنی جلدی ترقی کیسے کر سکتا ہے اور ہم سب گاؤں والوں سے سب سے زیادہ امیر بن سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد طاہر نے لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ ریحان بہت امیر ہو گیا ہے اور غریب لوگوں کو اناج بانٹ رہا ہے، اور جو لوگ ریحان کے پاس جاتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہ انہیں فوراً دے دیتا ہے۔ یوں مانو کہ وہ بہت نیک انسان اور غریب لوگوں کے لیے فرشتہ ہے۔ طاہر بہت حیران و پریشان تھا کہ ریحان نے اتنی جلدی ترقی کی تو کی کیسے۔ ریحان کی تعریفیں سن کر طاہر جلنے لگا اور اس کے گھر میں جاسوسی کرنا شروع کر دیا۔ طاہر نے کچھ دنوں تک جاسوسی جاری رکھی، لیکن کچھ معلوم نہ ہوا۔ ایک دن طاہر نے جاسوسی کرتے ہوئے ریحان کے گھر کے باہر والی کھڑکی سے دیکھا
کہ ریحان جو کچھ جادوئی ٹوپی سے بول رہا تھا جھٹ سے اس کے سامنے پیش ہوتی جا رہی تھی۔ طاہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھا اور پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اس جادوئی ٹوپی کو چرا لوں، اور ایک دن طاہر نے ریحان کے گھر میں چپکے سے داخل ہو کر وہ جادوئی ٹوپی چرا لی۔ جب ریحان اپنے کمرے میں جادوئی ٹوپی لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ جادوئی ٹوپی اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو ریحان بہت پریشان ہو گیا۔ ریحان نے اپنے نوکروں کنیزوں سے کہا کہ میری ٹوپی کس نے چرائی ہے، وہ واپس کر دے ورنہ انجام بہت بہت برا ہوگا۔ لیکن سارے غلام اور کنیزیں بت بنے کھڑے تھے اور نظریں جھکائے کہنے لگے، ریحان صاحب، ہم نے آپ کی ٹوپی نہیں لی، بھلا ہم کیوں آپ کی چیز لیں گے؟ آپ تو ہمیں بنا بولے ہی اتنا سب کچھ دے دیتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم پر بھروسہ رکھیں، آپ کی چیز نہیں چرائی۔ ریحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹوپی اپنی جگہ سے گئی تو گئی کہاں۔ کچھ مہینوں بعد ریحان جنگل میں شکار کرنے گیا تو اس نے طاہر کے ہاتھ میں وہی ٹوپی دیکھی جو سمندر کے پاس بیٹھا ہاتھ میں ٹوپی لیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ریحان فوراً طاہر کے پاس گیا اور گرم لہجے میں کہنے لگا کہ طاہر صاحب، یہ ٹوپی آپ کے پاس کیسے آئی؟ طاہر تو پہلے ریحان کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور گھبراتے ہوئے بولا، کیا مطلب یہ ٹوپی کہاں سے آئی؟ یہ ٹوپی میری ہے۔ ریحان نے غصے سے طاہر کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، یہ ٹوپی میری ہے جو تم نے چرائی ہے۔ طاہر کے کچھ جواب نہ دینے پر ریحان نے چیختے ہوئے دوبارہ کہا، بتاؤ گے تم، یہ ٹوپی تم نے کہاں سے چرائی؟ طاہر نے آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہوئے جھٹ سے بولا، نہیں جناب عالی، یہ ٹوپی میں نے نہیں چرائی۔ ریحان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اگر تم نے یہ ٹوپی نہیں چرائی تو یہ ٹوپی تمہارے پاس کیسے آئی؟ طاہر ہچکچاتے ہوئے بولا، یہ ٹوپی مجھے سڑک پر گری ملی تھی، اور اسی طرح کرتے کرتے دونوں میں بحث شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اب لڑائی کی نوبت بھی آ گئی، اور دیر تک یہ لڑائی جاری رہی، اور اسی لڑائی کے چکر میں وہ جادوئی ٹوپی دور ایک مگرمچھ کے سر پر جا گری، اور وہ دونوں مگرمچھ کے سر پر جادوئی ٹوپی کو دیکھتے ہی رہ گئے، اور کچھ ہی پلوں میں وہ مگرمچھ پانی کے اندر جادوئی ٹوپی کو لے کر چلتا بنا۔ آج کی ہماری کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اب تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔